جمعیت علماء اسلام فے کے امیدوار ظاہر شاہ اور عوامی نیشنل پارٹی کے رکن خیبر پختونخوا اسمبلی شگفتہ ملک کی جانب سے تحریک انصاف کے سینٹ کے امیدوار شوکت فیاض ترین کا ووٹ سندھ سے خیبر پختونخوا منتقل کرنے پر اعتراضات اٹھائے جانے کے بعد ترین کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے اور ان کا الیکشن خطرے میں پڑنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ درخواست گزاروں کا موقف ہے کہ شوکت فیاض ترین نے سینٹ کے انتخاب کا شیڈول جاری ہونے کے بعد اپنا ووٹ سندھ سے خیبر پختونخوا منتقل کروایا، جو کہ انتخابی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے، لہٰذا ان کے کاغذات نامزدگی کو مسترد قرار دیا جائے۔ قانونی ماہرین کے مطابق مشیر خزانہ شوکت ترین نے چونکہ حال ہی میں کراچی سے مردان اپنا ووٹ منتقل کروایا ہے، لہٰذا قانون کے تحت وہ سینٹ الیکشن کے لیے نااہل قرار دیے جا سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ لاہور کے حلقہ این 133 میں ہونے والے حالیہ ضمنی الیکشن میں بھی تحریک انصاف کے امیدوار جمشید اقبال چیمہ اپنے کاغذات نامزدگی پر اعتراضات کے باعث الیکشن سے باہر ہو گئے تھے۔ اب شوکت ترین کے حوالے سے بھی انہی خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ شاید حکومت کے لیے ترین کو وفاقی وزیر خزانہ بنانے کی غرض سے خیبر پختونخوا سے سینیٹر منتخب کروانا مشکل ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ اس سے قبل شوکت ترین کی نامزدگی کو الیکشن کمیشن میں بھی چیلنج کیا جا چکا ہے۔ صحافی شاہد اورکزئی کی جانب سے ریٹرننگ آفیسر شریف اللہ کے پاس 4 صفحات پر مشتمل اعتراضات میں موقف اپنایا گیا کہ رواں سال 10 اپریل کو شوکت ترین آئین پاکستان کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ الیکشن کمیشن میں شوکت ترین کی ایک تصویر پیش کی گئی جس میں وہ سینیٹر شبلی فراز کے ہمراہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے وزارت کا حلف اٹھا رہے ہیں، جس کے بعد وہ پورے 6 ماہ تک وفاقی وزیر خزانہ رہے۔ الیکشن کمیشن کو بتایا گیا کہ آئین کے آرٹیکل 91 کے تحت 6 ماہ کی وزارت نفاذ آئین کے بعد پہلے صرف 6 مہینوں کے لیے جائز تھی اور یہ شک سن 2021 میں نافذ العمل نہیں ہو سکتی۔ الیکشن کمیشن کو بتایا گیا کہ موصوف کو اب سینٹ کا رکن بنا کر پھر وزیر خزانہ بنایا جا رہا ہے، جو کہ ایک غیر آئینی اقدام ہے۔ کاغذات کی جانچ پڑتال کے عمل میں شوکت ترین سے پوچھا جائے کہ وہ آئین کی کس شک کے تحت وفاقی وزیر خزانہ بنائے گئے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل پیپلز پارٹی دور میں شوکت ترین کو سن 2009 میں سندھ سے علماء اور ٹیکنوکریٹس کے لیے مخصوص سینٹ کی نشست پر بلا مقابلہ سینیٹر منتخب کرایا گیا تھا۔ یہ نشست پیپلز پارٹی کے سینیٹر ڈاکٹر جاوید لغاری کی جانب سے مستعفی ہونے کے بعد خالی ہوئی تھی۔ جاوید لغاری نے پارٹی ہدایت کے بعد اس سیٹ سے استعفیٰ دیا تھا تاکہ ان کی جگہ شوکت ترین کو منتخب کرا کے انہیں وفاقی وزیر خزانہ کا قلمدان باقاعدہ طور پر سونپا جا سکے۔ تاہم اب تحریک انصاف حکومت میں اس حوالے سے سنجیدہ سوالات پیدا ہو گئے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔